خدا اور تمہارے درمیان ایک پل ہے، اس پل کا نام توجہ ہے۔ تم توجہ دینا شروع کر دو، تمہیں توجہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی غم خواری کو تشریف لے گئے۔ پڑوسی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، ہم تمہارے چوری ہو جانے کا افسوس کرنے آئے ہیں۔ پڑوسی بولا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے 3 شکر واجب ہو گئے ہیں۔ ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چرایا ہے، میں نے نہیں۔ دوسرا یہ کہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے۔ تیسرا یہ کہ میری دنیا کو ضرر پہنچا ہے اور دین میرے پاس محفوظ ہے۔ یقیناً اللہ کا بندہ وہی ہے جو ہر پریشانی میں شکر کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، مومن ہر 40 دن بعد کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خواجہ حسن بصری سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں، تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ چیز خود تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر تم اپنے سکون کے مقام پر رک جاؤ تو اس چیز کو تم تک پہنچا دیا جائے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ جب آپ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک بہترین عطا کرنے والا ہے، تب وسوسے نہیں آتے۔ دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا پھر چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے، جسے چاہے سزا دے۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اگر جنت میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اپنے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں؟ سامنے کھائی ہو یا پھر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ انہیں پار لگا ہی دیتا ہے۔ یاد نہیں اللہ کا وہ وعدہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جس نے کافی کر لیا اسے سو وہ کافی ہو گیا اس کے لیے۔ درد کا سجدہ ہو اور خدا نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ کا در ہی تو ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تم بس صبر کرو اور اپنے رب پر توکل رکھو۔ سب سے خوبصورت رشتہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا۔ جس کا اللہ پر توکل ہو وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ اگر بہت آزمائشوں کے بعد بھی تمہاری زبان ایک ہی دعا کا ورد کرتی ہے تو یہ جان لو کہ وقت طویل ہو سکتا ہے مگر نتیجہ تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ اللہ پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تیرے عشق نے بخشی ہے یہ سوغات مسلسل، تیرا ذکر ہمیشہ تیری بات مسلسل۔ میں محبت میں اس مقام پر ہوں جہاں میری ذات میں رہتی ہے
تیری ذات مسلسل۔ تھینکس فار واچنگ۔